اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جتنے بھی اہم نکات لیے گئے ہیں وہ سب آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے رسالے توضیح المسائل سے لیے گئے ہیں۔ چند اہم نکات: نماز آیات 3 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے: سورج گرہن، چاند گرہن اگرچہ اس کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے، اور خواہ انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا ہو، اور نمبر 3 زلزلہ احتیاط واجب کی بنا پر اگرچہ اس سے کوئی بھی خوفزدہ نہیں ہوا ہو۔ البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جائیں، اور اسی طرح زمین کے حادثات مثلاً زمین کا دھنس جانا، پہاڑوں کا گرنا جن سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے اگر وہ ایک سے زیادہ وقوع پذیر ہو جائیں تو ضروری ہے کہ انسان ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نماز آیات پڑھے۔ مثلاً سورج کو بھی گرہن لگ جائے اور زلزلہ بھی آ جائے تو دونوں کے لیے 2 الگ الگ نمازیں پڑھنی ضروری ہیں۔ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس علاقے میں وقوع پذیر ہوں اور محسوس کی جائیں، فقط اسی علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں، اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگنے لگے تو نماز آیات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنی سابقہ حالت میں واپس نہ لوٹ آئیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ گرہن ختم ہونے لگے، لیکن نماز آیات کی تکمیل سورج یا چاند گرہن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز آیات پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ چاند یا سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے تو ادا کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے مکمل طور پر گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھے تو پھر ضروری ہے کہ قضا کی نیت کرے۔ جب کبھی زلزلہ، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور اس جیسی چیزیں وقوع پذیر ہوں اور انسان احتیاط کرنا چاہے تو اگر ان کا وقت وسیع ہو تو نماز آیات کو فوراً پڑھنا ضروری نہیں۔ بصورت دیگر زلزلے جیسی چیزوں میں ضروری ہے کہ فوراً نماز آیات پڑھے، یعنی اتنی جلدی پڑھے کہ لوگوں کی نظروں میں تاخیر کرنا شمار نہ ہو، اور اگر تاخیر کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بعد میں ادا اور قضا کی نیت کرے بغیر نماز آیات پڑھے۔ نماز آیات کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد انسان تکبیر کہے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور ایک مکمل سورہ پڑھے، رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، دوبارہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور ایک مکمل سورہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور اس عمل کو 5 مرتبہ انجام دے، اور 5ویں رکوع سے قیام کی حالت میں آنے کے بعد 2 سجدے بجا لائے اور پھر اٹھ کھڑا ہو اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بجا لائے اور تشہد اور سلام پڑھ کر نماز تمام کرے۔ نماز آیات میں یہ بھی ممکن ہے کہ انسان نیت اور تکبیر اور الحمد پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی آیتوں کے 5 حصے کرے۔ اگر کوئی شخص نماز آیات کی ایک رکعت میں 5 دفعہ الحمد اور مکمل سورہ پڑھے
اور دوسری رکعت میں ایک دفعہ الحمد اور ایک سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور اگر قنوت صرف 10ویں رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ نماز آیات کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، نماز آیات پڑھتا ہوں یا نماز آیات پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، من شر ما خلق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ومن شر غاسق اذا وقب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ومن شر النفاثات فی العقد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ومن شر حاسد اذا حسد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ دوسری رکعت بالکل اسی طرح بجا لائیں۔ سورہ الحمد ایک مکمل سورہ، 5 رکوع اور 10ویں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں، رکوع اور سجود، تشہد اور سلام کے بعد تکبیر کہہ کر اپنی نماز تمام کریں۔ توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ نماز آیات کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے توضیح المسائل کی اس مسئلے کے مطابق۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہی رکعتوں میں 5 مرتبہ سورہ الحمد اور 5 مرتبہ مکمل سورہ پڑھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہی رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ الحمد
اور دوسرا سورہ 5 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں 5 دفعہ سورہ الحمد اور 5 دفعہ سورہ پڑھا جائے، اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ سورہ الحمد اور سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔